محترم حضرات، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی آخری شرط، چھٹی شرط تکبیر تحریمہ اور فرائض نماز سے پہلا فرض بھی تکبیر تحریمہ ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی اور یہ عرض کیا تھا کہ ہر حالت میں تکبیر تحریمہ امام جب تکبیر تحریمہ کہہ لے تب مقتدی کہے۔ اگر مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر سے پہلے ادا ہو گئی تو نماز شروع بھی نہیں ہوگی اور نہ امام کی اقتدا ہوگی۔ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کا یہ جملہ اللہ اکبر یہ صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے، اور اس میں ہم نے 3 تلفظ کی تقلید کی اور بتایا یہ صحیح نہیں۔ جیسے اللہ اکبر میں الف پر مد لگا دیا جائے تب بھی نماز فاسد اور اس کے معنی اتنے فسادی کہ کفر تک عائد ہوگا۔ اللہ اکبر یہ اک جو ہے اس کے بھی اگر مد لگا دیا جائے، آنکھ یوں پڑھا جائے، اس سے بھی نماز فاسد۔ اللہ اکبر یہ جو بے ہے اس پہ اگر مد لگا دیں، اللہ اکبر اگر کہہ دیں، ایسی صورت میں بھی نماز فاسد۔ اور جان کر ایسا کرنے سے علماء نے ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج بھی لکھا کہ جان کر اس قسم کی معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے اگر ایسی غلطی کرے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ علاوہ نفل کے، کیونکہ نفل نماز میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا شرط نہیں، صرف نفل نماز میں وہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، تو تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی جائے گی۔ 1 منٹ یا آدھا منٹ بھی کوئی آدمی کھڑے ہونے کی سکت رکھتا ہو تو تکبیر تحریمہ وہ کھڑے ہو کر کہے گا، اور اس سے متعلق ضروری مسائل گزشتہ درس میں بیان ہوئے۔ اب آئیے، یہ تو نماز کے فرائض میں سے پہلا فریضہ تھا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فریضہ جو ہے وہ ہے قیام۔ اگرچہ اس پر گفتگو ہم نے تکبیر تحریمہ میں بھی قیام سے متعلق کی کہ اس میں قیام تحریمہ میں ضروری ہے، کافی گفتگو تو وہاں ہو گئی۔ جو باتیں رہ گئی قیام سے متعلق اسے اور سن لیجیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد میں دوسرا فریضہ ہے قیام۔ نفل میں قیام کوئی نہ کرے، بیٹھ کر پڑھے تو نماز جائز، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ نفل نماز کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب نسبتاً بیٹھ کر پڑھنے سے۔ کوشش یہ کی جائے کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے، تاہم اس میں اتنی رعایت ہے کہ اس میں قیام جو ہے وہ فرض اور شرط نہیں، بیٹھ کر بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جتنی دیر بھی آدمی نماز میں قرات کرے اتنی دیر تک اس پر قیام فرض، یعنی ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھ لے اور دوسری جو سورت ملانی وہ بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں، بلکہ اس کو جب تک وہ تلاوت کر رہا ہے کھڑے ہو کر، تو جب تک وہ تلاوت کر رہا ہے اس وقت تک اس کا کھڑا ہونا نماز میں فرض ہی ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر قیام کرنے والا اپنے آپ میں کمزوری یا سہارا اگر اسے دے دیا جائے تو اس کے لیے قیام ممکن ہے، تو علماء نے ایسے مریض اور کمزور آدمی پر بھی قیام کو فرض رکھا کہ وہ بھی قیام کرے۔ مثلا ایک شخص قیام کر سکتا ہے مگر عصا یا لکڑی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا، تو فقہاء نے اس پر اس کو فرض لکھا کہ وہ لکڑی کا سہارا لے کر کے بھی کھڑا ہو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ کوئی شخص اگر قیام میں تھوڑا سا اسے سہارا مل جائے تو قیام کر سکتا ہے، جیسے دیوار سے ذرا سا ٹیک لگائے کھڑے ہو کر تو اس کے لیے قیام ممکن ہے۔ تو ایسے شخص کو ایسا سہارا لے کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا اگر دیوار سے ذرا سا ٹیک لگانے سے قیام ممکن ہے
तो ऐसा कमजोर नमाजी बिल्कुल सफ के आखिर में खड़ा हो जाए कि कदरे दीवार से कभी टेक लगाना पड़ जाए तो टेक लगा ले, और ऐसी सूरत में वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। यानी यूं भी अगर मुमकिन है तो कयाम करेगा, कयाम अब भी माफ नहीं। बाद हजरात को होता यह है कि कभी ज्यादा खड़े होने में पैरों में दर्द होता है, तो फुक़हा ने हमारे इसे भी जायज लिखा, जैसे तरावी और तवील नमाजें हैं तो वो थोड़ा सा झुक करके कभी जरा सा एक बोझ जो है अपना वो एक पैर पर डाल दे, और थोड़ी देर के बाद जरा सा वजन बदल करके दूसरी पैर पर अगर वजन डाल दे। यूं भी अगर अपने पैरों पर तवाजुन को इधर उधर करके भी अगर कयाम कर सकता है तो ऐसी हालत में भी उसको कयाम करना चाहिए कि थोड़ी देर अपना वजन दाहिने पैर पर डाल ले, थोड़ी देर बाएं पैर पर डाल ले, अब भी मुमकिन। बाज उलमा ने यह भी लिखा कि खादिम की एआनत और मदद से अगर खड़ा हो सकता हो तो ऐसी सूरत में भी उसको जरूरी है। मसलन इसकी सूरत यूं है कि किसी का सहारा लेकर या कुछ पकड़ करके वो खड़ा हो सकता है, तो अपने बराबर में किसी खादिम को या किसी ऐसे आदमी को जो बार ना समझे और आपकी इस तकलीफ को या इस मामले को बर्दाश्त कर ले, तो नमाज में खड़ा होकर अगर ऐसे भी कयाम हो सकता हो कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर भी अगर वो कयाम कर सकता हो तो ऐसी सूरत में भी उसको कयाम करना होगा। यानी पैरों पर वजन के तबादले से या दीवार का सहारा लेकर भी अगर कयाम कर सकता है या अपने खादिम की मदद लेकर के कयाम कर सकता है, आशा या छड़ी पर भी अपना वजन डालकर कयाम कर सकता है। इन तमाम हालात में उसको कयाम करना ही जरूरी होगा, और ऐसे शख्स की बैठे हुए नमाज नहीं होगी। या अगर माजूर है तो जितनी देर भी खड़ा हो सकता उतनी देर खड़ा हो जाए, और उसके बाद अगर अब उसमें सकत नहीं तो ऐसी सूरत में बैठ जाए, तो बैठने की सूरत में अब उसकी नमाज होगी कि जिसमें ये चीजें ना पाई जाएं। ऐसी सूरत में उस पर कयाम जो है वो अजीजान गिरामी साबित हो जाए। बाज इसमें हमारे फुक़हा ने अमराज का भी जिक्र किया। मसलन एक आदमी वुजू करके नमाज पढ़ने खड़े होने में उसका कतरा निकल जाता है, या जिरियान का मरीज है, मजी निकल जाती या कतरा निकल जाता है, और अगर वो बैठकर पढ़े तो कतरा नहीं निकलता, तो ऐसी सूरत में भी उस पर कयाम साबित है, क्योंकि वो पाकी को बरकरार नहीं रख सकता कि जहां भी वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो कतरा निकल जाए। ऐसा आदमी बैठकर नमाज पढ़ सकता। या कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़े तो घर में तो वो सही नमाज पढ़ सकता, लेकिन अगर वो चल करके आए तो उसका वुजू बाकी नहीं रहता, या अगर मस्जिद में चल कर आए तो कतरा निकल जाता है। तो ऐसे शख्स पर जमात के साथ नमाज पढ़ना साबित है, क्योंकि अगर वो पाकी की हालत में घर में नमाज पढ़ सकता है तो वो घर में नमाज पढ़े। अगर चलने की वजह से पाकी उसकी बरकरार नहीं रह सकती तो वो घर में नमाज पढ़ सकता है। ऐसा शख्स बजमात नमाज ना पढ़े, बल्कि पाक होने की सूरत ही में वो नमाज जो है वो पढ़ ले। या कोई ऐसा शख्स कि जो कयाम अगर इमाम के साथ करे तो कतरा आ जाता है, अगर यही नमाज वो जल्दी से पढ़ ले तो कतरा नहीं आता, तो ऐसा शख्स जो है वो जमात को छोड़ दे और अपनी नमाज को जल्दी में अलहदा पढ़ने में अगर उसकी पाकी बरकरार रह सकती है तो ऐसा शख्स जमात को छोड़कर तन्हा नमाज जल्दी से पढ़ ले, ताकि पाकी के दौरान जो है उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाए। एक गलत फहमी खवातीन में बड़ी अजीब मशहूर है, न जाने ये किस जाहिल पीर और जाहिल मौलवी ने लोगों के रचा और जहन में बसा दी, खुसूसियत के साथ मेमन बिरादरी। और हमने कहते कि किसी और बिरादरी में ये मसला मशहूर नहीं। मेमन बिरादरी में कोई बुजुर्ग आगे होंगे कुतियानिया या बाटवा में, उन्होंने औरतों को ये मसला बता दिया कि 2 रकत खड़े होकर पढ़नी और 2 बैठकर पढ़नी। अब ये मशरा मेमन हजरात में इतना मशहूर हो गया कि आज से कुछ साल पहले तक तो जब तक ये मसला हम तक नहीं पहुंचा और हमने इसकी वजाहत की और अहबाब ने अपने घर में जाकर के समझाया
तो निस्बतन सूरत हाल जो है वो बदलती जा रही। लेकिन पुरानी औरतें जिनके जहन में ये बात बैठ गई, भाई वो तो आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आए, उन्होंने ये कहा कि 2 रकअतें खड़े होकर पढ़ी जाएं, 2 रकअतें बैठकर पढ़ी जाएं। ये सख्त गलत फहमी है। जैसे मर्द के लिए क़याम जरूरी है, इसी तरीके से ख़वातीन के लिए भी क़याम जरूरी है, यानी नवाफिल के अलावा। तो अगर किसी खातून ने खुदा न करे कि 10 बरस अगर ऐसे नमाज पढ़ी कि 2 रकअत खड़े होकर या 2 बैठकर पढ़ी, चूंकि फर्ज साबित हो गया, और अगर उसने पहली 2 रकअतें बैठकर पढ़ी और ज्यादा खराबी, न तकबीर तहरीमा हुई और न जनाब फर्ज अदा हुआ। ऐसी सूरत में हमारे फुक़हा ने उन सारी नमाजों के इआदा का हुक्म दिया। वो सारी नमाजें अपनी जिंदगी के लौटाएंगी कि जिसमें उन्होंने नमाज में क़याम नहीं किया। ये गलत फहमी किसी तरीके से फैल गई। तो अब मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि इस गलत फहमी से हमारी माँ बहनें, खवातीन जो उनको निकालें और इस मसले को प्यार मोहब्बत से समझाएं, वैसे नहीं तो सख्ती से समझाएं, ऐसे न समझें तो किसी आलिम से उनको कहलवाएं और ये बताएं कि सही मसला यही है कि नमाज में क़याम करना जो है वो जरूरी है। अब इसके अलावा और जो मसाइल हैं वो मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत नहीं, कि इस वक्त जो हालात हैं वो इतनी गुर्बत के नहीं हैं जैसे उस जमाने में। मिसाल के तौर पर उस जमाने में फुक़हा के नजदीक ये मसला भी ज़ेर बहस था कि अगर कोई बहुत गरीब हो, उसकी सतर पोशी न हो सकती हो, शर्मगाह छुपाने के लिए कपड़ा नहीं हो, तो ऐसा आदमी जो है वो बैठ करके नमाज पढ़े बजाय खड़े होने के। ये तो अल्लाह का फजल और करम है कि अब वो सूरत हाल नहीं जो उस जमाने में थी। उस जमाने की सूरत हाल का 1000वां हिस्सा भी अगर हम पर पड़ जाए तो न जाने हमारी इस्तेकामत का क्या हाल होगा, हमारी साबित कदमी का क्या हाल होगा। हम तो बड़े कमजोर लोग, अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि वो दौर हमने नहीं देखा, और खुदा किसी मुसलमान को दिखाई भी कि उसके पास इतना भी जामा या इतना भी कपड़ा ना हो कि वो अपना तन छुपाकर नमाज पढ़ सकता हो। लेकिन फुक़हा जो है हमारे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रहमत और रिदवान के फूलों से भर दे, वो हर मसले पर गुफ्तगू करके उसका हल पेश करते। ताहम उन्होंने ये मसला लिख दिया, कहीं सतर पोशी अगर न होती हो, इसके कई सूरतें हो सकती हैं कि आदमी जंगल में भटक जाए या कहीं कैद खाने में पड़ जाए और कपड़ा न मिल रहा, और अगर उसका सतर खुल रहा हो तो ऐसी सूरत में भी उस पर क़याम जो है वो साबित हो जाएगा, और उसको चाहिए कि वो बैठ ही कर नमाज पढ़े ताकि उसकी सतर पोशी हो जाए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जमाने में तो कभी कभी ऐसा भी हुआ, आपको याद होगा किसी वाज़ और तकरीर में हमने इस हदीस को बयान किया। एक रिवायत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाया करते, एक सहाब का मामूल था कि वो दुआ से पहले चले जाया करते। अब और कीजिए, ये बात सहाबा पर बड़ा गिरा गुजरी कि हुजूर की दुआ, और सुभान अल्लाह, कौन इसके शरफ से इनकार कर सकता है कि सारी कायनात मैं कहूं अगर दुआ करें तो वो मेरे आका की दुआ का पासन नहीं हो सकता, 1 मिनट की दुआ का भी वजन नहीं हो सकता, और वो दुआ से पहले चले जा रहे हैं। सहाबा उनकी इस महरूमी पर सब ताज्जुब करते। आखिर उन्होंने हुजूर से शिकायत कर दी कि साहब नमाज फजर में फलां साहब जो तो वो आते और आने के बाद आपकी दुआ से पहले चले जाते। हुजूर ने उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ये क्या करते हो तुम, को या तुम्हारी शिकायत कि तुम दुआ से पहले चले जाते। उन्होंने जवाब दिया, हुजूर बात यह है कि हम दोनों मियां बीवी के पास ओढ़ने के लिए एक ही चादर, वो एक चादर पहनकर मैं आता हूं। अब मैं नमाज पढ़ने के बाद मुझे उजलत होती है कि सूरज के तुलू होने से पहले मेरी बीवी भी नमाज पढ़ ले, तो मैं बगैर दुआ के चला जाता हूं ताकि वो चादर मैं अपनी बीवी को दे दूं ताकि वो उस चादर को पहन करके नमाज पढ़ ले। एक दौर तो वो था, और इसमें हमारे लिए बड़ा ताज़ियाना, बड़ी नसीहत कि उस दौर में जो लोग नमाज पढ़ते थे, आज कितने ऐश का दौर है, कितनी हशाश बशाश हम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुफरानी नेमत है कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में रुजू नहीं करते। तो हम उन मसाइल को इसलिए हाथ नहीं लगाते कि आजकल सब खुशहाल हैं और सतरे औरत अगर खुला रहे तो उसके वगैरह वगैरह उनकी जरूरत न होने की वजह, जिसे जरूरत हो बतौर इल्म तो किताब और सुन्नत में वो पढ़ सकता। तो नमाज में क़याम जो है ये
فرائض نماز میں دوسرا فریضہ ہے کہ اس کو قیام کرنا ہوگا، جتنی دیر بھی وہ قیام گویا پڑھ رہا ہے قرآن ضرورت کے مطابق، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت کا ملانا، ان دونوں کے معاملے میں وہ قیام کرے گا۔ یہ نہیں کہ آدھا قرآن یعنی سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھ لے یا دوسری سورت کو بیٹھ کر، نہیں، بلکہ جس کو بھی قیام میں پڑھنا کہا گیا جب تک وہ پڑھے اس وقت تک وہ قیام کرے گا۔ البتہ نوافل میں جو ہے وہ قیام نہ کرے، اگر وہ بیٹھ کر بھی پڑھ لے تو نوافل اس کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب نماز کا تیسرا فریضہ ہے قرات، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا ضرورت کے مطابق نماز میں تلاوت کرنا، اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، مطلق قرآن کا پڑھنا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ تیسرا فریضہ ہے۔ مطلق قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے، یعنی مطلق قرآن کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی نیت کر کے اگر صرف اتنا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، ایک جملہ، اس سے فرض ادا ہو گیا۔ لیکن پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب، اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے لیے ضروری، اور اسی طرح سورہ فاتحہ سے دوسری سورت کا ملانا یہ بھی واجب، اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ کس قدر؟ ایک اندازے کے مطابق آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم اس آیت کو پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کی مقدار اگر کوئی قرآن کی ایک آیت ہے اس ایک آیت ہی کو تلاوت کر لے، یا اس کی مقدار جیسے کہ سورہ کوثر اگر 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کی مقدار پڑھ لے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی لمبی سورت چاہے پڑھے، 14 آیتیں، 15 آیتیں، 20 آیتیں، جتنی چاہے پڑھے۔ اور نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے بہت زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے علماء کی کتابوں میں پڑھا، یہ ہمارے لیے کس قدر برکت کی بات ہے۔ فرماتے اگرچہ مسائل کے اعتبار سے مطلق قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، یہ تو مسائل کی دنیا، اور سورہ فاتحہ سے دوسرا قرآن مجید ملانا یہ بھی واجب، لیکن فرمایا قیام کی حالت میں وہ جتنا بھی قرآن پڑھے گا ثواب فرضوں کا پائے گا، یعنی ثواب جو ہے اسے فرض ہی کا ملے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا نماز کا کیونکہ تیسرا فریضہ ہے۔ اب رہا قرات کا معاملہ کہ امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اگر امام نماز پڑھا رہا تو وہ تمام چیزوں کو پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور دوسری قرات۔ ہماری یہاں امام کی قرات، مقتدی کی قرات، امام کون کون سی چیزیں پڑھے، مقتدی کون کون چیز نہ پڑھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور جب امام قرات کرے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، دونوں نمازوں میں جب آدمی مقتدی امام کے پیچھے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید بالکل نہیں پڑھے گا، اور اس سے متعلق قرات اور قرات سے متعلق تمام مسائل کو ایک علیحدہ نشست میں، یعنی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، اس پر ہم کل کلام کریں گے، جو نماز کا تیسرا فریضہ ہے، اور اس میں قرات اور تلاوت اور قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا، نماز سے متعلق جو قرآن پڑھا جاتا ہے ان میں جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہے اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں کریں گے۔ اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ نماز کا دوسرا فریضہ، دوسرا فرض جو ہے وہ گویا قیام ہے، اور قیام ہر حالت میں آدمی کو کرنا ہوگا، تب نماز ہوگی، الا اس کے کہ وہ عذر اس میں پائے جائیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا۔ جو سوالات ہم سے کیے گئے مختصر طریقے سے ان کے جوابات عرض کر دیے جائیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، ہر 2 دن کراچی سے ٹھٹا اور ٹھٹا سے کراچی سفر کرتا ہوں، تو کیا میں قصر نماز پڑھوں گا؟ اگر آپ کراچی کے رہنے والے، تو کراچی کے اگر آپ رہنے والے ہیں، روزانہ اگر آپ ٹھٹا جائیں تو آپ مسافر ہی ہوں گے، یعنی جب بھی آپ ٹھٹا جائیں تو آپ کو نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ کیسے؟ مثلا کراچی سے آپ روانہ ہوئے، ٹھٹا چونکہ 62 میل
62 मील, 100 किलोमीटर से भी बहुत ऊपर। तो 62 मील के सफर में आदमी शरई मुसाफिर हो जाता है, यानी 57 मील से कुछ जायद। ये आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है, जिसको हम कहते हैं 57 मील, जो पुराना मील है 1700 गज वाला, उस पर आदमी मुसाफिर हो जाता है। मुसाफिर का मतलब ये नहीं कि जब वहां पहुंच जाए तब वो कसर करे, नहीं, बल्कि अपने शहर से निकल जाए। उर्फ में जिसको शहर कहते हैं, मसलन हम कराची में हैं, अब कराची से हम निकल जाएं, कराची की आबादी को छोड़ते हुए आगे निकल जाएं, उर्फ के एतबार से अब कराची खत्म हो गया, कराची की आबादी खत्म हो गई, अब हम जो है वो कसर नमाज शुरू कर देंगे, मुजाफाती से कसर नमाज जो है वो शुरू कर देंगे। कब तक? जब तक कि हम कराची के हुदूद में वापस न आ जाएं। ये किस सूरत में कि आप जो है वो कराची में रहते, अगर आप ठट्टा में रहते हैं और ठट्टा से रोजाना या 1-2 दिन के बाद कराची आना होता है, तो आप अगर कराची में हैं तो असल वतन आपका कराची, कराची आते ही अब आप कसर नहीं करें। अगर आप ठट्टा में हैं और रोजाना कराची आते हैं तो कराची ठट्टे से निकलने के बाद मुसाफिर हो गया, जब तक कराची में होंगे कसर नमाज पढ़ेंगे, और ठट्टे के हुदूद में जब पहुंच गए तो ये आपका अपना वतन है, यानी वतन असली है। वहां जब आप पहुंच गए तो अब आप पर कसर जो है वो नहीं पड़ेंगे बल्कि पूरी पड़ेंगे। ये भी जहन में रहे कि मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो पूरी नमाज पढ़ेगा, अगरचे मुसाफिर ने सिर्फ कायदाए आखिरी भी अगर मुकीम इमाम के पीछे पा लिया तो ऐसी सूरत में भी आपको पूरी नमाज पढ़नी होगी। कसर के सारे मसाइल जो तन्हा नमाज पढ़े उसके लिए इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए सना पढ़ने का वक्त कितना है? क्या इमाम क़िरात शुरू होने से मुक्तदी सना पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जब कोई शख्स खुसूसियत के साथ ऐसे वक्त में जमात में शामिल हो कि एक रकत निकल गई, ऐसी सूरत में वो सना जब पढ़ेगा, जब अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़ा होगा उस वक्त सना पढ़ेगा। या उसको ये गुमान हो गया कि इमाम ने क़िरात शुरू कर दी, चाहे वो सिर्री नमाज हो, लेकिन अब भी सना नहीं पढ़ेगा। और जहरी नमाज में तो सना पढ़ना सख्त मना, इसलिए कि इमाम ने जब क़िरात शुरू कर दी तो कुरान का हुक्म है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, के जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगा करके सुनो, खामोश रहो ताकि तुम रहम किए जाओ। तो उस वक्त भी सना नहीं पढ़ सकता। इमाम के पीछे मुक्तदी भी रुकू और सजदे की तकबीर अल्लाहु अकबर कहेगा। जी हाँ, इसकी तो हमने पहले वजाहत कर दी कि सिर्फ इमाम के पीछे कुरान की तिलावत नहीं करेगा। अच्छा, चूंकि कुरान की तिलावत के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये इसलिए पढ़ा जाता है ताकि वो क़िरात करे, तो मुक्तदी ये भी नहीं, सिर्फ सना पढ़ेगा इमाम के पीछे और क़िरात नहीं करेगा। और दूसरी जितनी भी दुआए कुनूत है, रुकू की तस्बीह हैं, तकबीरात हैं, अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, उसके बाद की दुआ है, ये सब मुक्तदी जो है वो सर अंजाम देगा और सिर्फ क़िरात इमाम के पीछे नहीं करेगा। रोजे की हालत में शहवत से अगर कतरा खारिज हो जाए, क्या रोजा टूट जाएगा? अगर शहवत की वो सूरत है कि जिसमें एहतलाम होता, खुद बखुद अगर एहतलाम हो गया तब तो रोजा नहीं टूटा, एहतलाम से नींद में हो गया, इस तरीके से हो जाए। या ऐसी सूरत में जिसको मज़ी कहते, उम्मन मसाना कमजोर होने की वजह से जब आदमी का जहन मुंतशिर होता है यानी जिनसी मामलात में, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें जब हरकत पैदा हो, उसके बाद जब हरकत खत्म हो जाए, ठंडा हो जाए, आदमी ख्यालात रफा हो जाए, अब एक पानी निकलता है जिसको मज़ी कहते हैं, उसमें रोजा नहीं टूटेगा बल्कि वुजू टूट जाएगा। वो कतरा जहां लगेगा कपड़े को नापाक कर देगा और उससे वुजू टूट जाएगा। ऐसे शख्स पर कि जिससे मज़ी खारिज हो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं, लेकिन पहली सूरत में अगर एहतलाम हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको गुस्ल करना होगा। हम्बली और शाफी इमाम के पीछे हम नमाज बजमात पढ़ सकते हैं या नहीं? इसमें हमारे उलमा फरमाते हैं कि वो हमारे मजहब की रियायत करेगा और कोई और चीज माने सलात न हो, मसलन अकीदे में कोई गड़बड़ न हो, दाढ़ी पूरी उम्मन शाफी हजरात जो हैं
ہمارے نزدیک تو کوئی قول نہیں گزرا کہ امام شافعی نے خشخشی گاڑی کو جائز رکھا، لیکن عموماً شافعی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جائز. تو کوئی اور اگر ایسے مانی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکیں، وہ سنی صحیح العقیدہ اپنے مذہب پر وہ نماز پڑھاتا اور ہمارا امام موجود نہ ہو حنفی، ایسی صورت میں ہم حنبلی اور شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. ذکر خفی کرنا کیسا؟ یہ نقش بندی سلسلے میں ذکر خفی ہے، قادری سلسلے میں ذکر جہر ہے. تو جو جس مشرب کا ہو اس کو اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے. اگر وہ نقش بندی ہے تو نقش بندی سلسلے کا جو ذکر ہے وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے جو قادری ہیں جو وہ ان کا اپنا ذکر ہے. اس طرح ہر سلسلے، تو جو صاحب جس سلسلے کے ہوں اس کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہیے. چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے احکام شریعت میں اس کو مکروہ لکھا ہے، اور اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی یعنی مرد کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے فاضل بریلوی نے کہ انسان کون کون سی دھات استعمال کرے، یعنی لوہے کی انگوٹھی یا لوہے کا چھلا یا اس قسم کا کڑا وغیرہ، اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک الگ سے فتویٰ لکھا جس کا نام ہے اطیب وجیز. اس میں اس کی پوری تحقیق موجود ہے، اور اس تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ گھڑی کی چین نہیں بلکہ گھڑی میں پٹا ڈال کر نماز پڑھنا چاہیے. بہتر یہی. نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے پھر بعد میں ہاتھ باندھ لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی. ویسے یہ ایک عادت عموماً پڑ گئی لوگوں میں، ایسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے پھر ہاتھ باندھتے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا جائے، چھوڑے نہ جائیں. لیکن کسی نے ایسا کر دیا نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا کرکٹ کھیلنا جائز؟ تو بھائی یہ تو کوئی مسئلہ کوئی فقہ کا پوچھیں آپ سے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تھوڑا بہت کھیل جس میں آدمی کے لیے تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جائے، ورزش ہو جائے، ایسا تو کوئی بھی کھیل کسی میں سطر عورت کھلا نہ ہو تو ایسا کھیل وقتی طور پر جائز ہے تاکہ آدمی میں ذرا ہوشیاری اور پھرتی رہے اس غرض سے. لیکن ایسا کرکٹ کے پیچھے بالکل گرگٹ بن جائیں آپ، نہ نماز کا خیال نہ روزے کا وغیرہ وغیرہ جیسے کہ مربی ہے. ہر ایسا کھیل جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہو اس کو علماء نے حرام لکھا، چاہے وہ کوئی ہو. ایسا کھیل جس میں نمازوں کی احتیاط نہ ہو. اب دیکھیں اب عموماً کرکٹ کھیلنے والوں کا اللہ طول کھیل رہے ہیں صبح سے شام تک، نہ نماز کی فکر ہے نہ جناب روزے کی. ایسا کھیل کوئی بھی نہیں کھیلنا چاہیے. کیا داڑھی منڈوانے والا شخص سماعت کر سکتا ہے، یعنی قرآن سن سکتا ہے؟ ہاں، اول تو چاہیے نہیں لیکن ایسا شخص سماعت کر سکتا. رات میں سردی کی وجہ سے غسل نہ کرے اور تیمم کر لیں تو کیا صبح اٹھ کر غسل کر لیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ اس کے لیے ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے نہائے تو اس کی جان خطرے میں ہو جائے، یا کوئی مرض ایسا ہے کہ جناب اس مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں تو وہ پانی گرم کر کے نہائے. اور اگر فرض کیجئے کہ نماز میں وقت تنگ ہے، پانی گرم نہیں کر سکتا، ٹھنڈے پانی سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے یا کوئی موذی مرض اس کے لگ جائے گا، ایسی صورت میں وہ امام ظفر کے مذہب پر تیمم کر کے نماز کو پڑھ لے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صاحبین کے مذہب پر بعد میں غسل کر کے پھر اس نماز کو لوٹائے گا. یہ بھی بڑا اچھا دلچسپ مسئلہ کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اپنے درس میں فرمایا تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دے تو 60 دن کے روزے رکھنا ہوں گے، جس کو ہم نے کہا تھا زہار. کوئی شخص اگر یہ کہے اپنی بیوی کو تو میری اماں جیسی ہے تو وہ یہ زہار ہو جائے گا اور اسے 60 روزے رکھنے ہوں گے. ایک صاحب نے دلچسپ مسئلہ یہ پوچھا کہ میری بیوی کو میں حاجہ ماں کہتا ہوں، اب حاجہ ماں کہتا ہوں تو کیا مجھے 60 دن کے روزے رکھنا ہوں گے؟ اور اگر 60 دن کے روزے نہ رکھ سکوں تو کیا کہوں؟ یہ میں نے پہلا آدمی سنا ہے جو اپنی بیوی کو ماں کہہ کے پکارتا کہ حاجہ ماں. بہرحال اگرچہ یہ نیا مقدمہ ہو لیکن ایسے سلسلے میں اس پر زہار نہیں ہوگا، لیکن اس کو اپنی بولی تبدیل کر دینا چاہیے. سمجھ گئے؟ جیسے عموماً نکل جاتا اگر اپنی بیوی کا نام ارے فاطمہ ماں کدھر آؤ، یہ اس طریقے سے بولنے اس سے زہار نہیں ہوگا، لیکن ایسا بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی سوالات تو جو آئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بعد میں جواب دیں گے. یہ ایک صاحب نے کوئی ایک ہینڈ بل ہے
گتا ہے جس پہ نمازی حضرات کے لیے یاد رکھنے کی اہم باتیں قرار دیا ہے۔ اس میں انہوں نے آخری میں ایک حدیث نقل کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے نہ تو اس کا وضو ہوگا اور نہ ہی اس کی نماز۔ تو میرا خیال یہ کہ جن صاحب نے سوال کیا انہوں نے لکھا کہ محترم شاہ صاحب خط کشیدہ مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ مذکورہ پرنٹر یعنی جنہوں نے اس گتے کو چھاپا وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ دیکھیے اول تو بہرحال بے عین ہی یہ حدیث مشکات میں جہاں تک مجھے یاد نہیں سمجھے۔ اب مسئلہ کیا ہے وہ سن لیجئے آپ، جس سے ان کو یہ صحب ہوا کہ یہ حدیث ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر یہ صحاب حدیث کا حوالہ لکھ دیتے تو ظاہر ایک حدیث کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی، لیکن چونکہ یہاں تو حوالہ نہیں، ان صحاب نے جنہوں نے مجھے یہ بھیجا انہوں نے ان پرنٹر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مشکات میں ہے۔ اصل میں مسئلے کی نوعیت کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا ازار لٹکانا اس شخص کے لیے سخت حرام، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وہ اس کے لیے ہے جو تکبر سے لٹکا ہے، غرور اور تکبر سے لٹکا، اور اس میں تکبر کا جو جملہ ہے وہ موجود ہے کہ تکبر سے لٹکا۔ اب چونکہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں تو دلائل میں وقت لگتا ہے۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے بالوں کا جوڑا باندھنے سے مردوں کو اور کپڑے کو گھرسنے سے کف ثوب سے حضور نے منع فرمایا۔ اب یہ دو باتیں آپس میں مل گئیں، ایک میں تو ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ نہیں لٹکا ہے، اب اگر نہ لٹکا ہے تو اب کیسے اس کو اوپر کرے تو گھرسنے سے بھی منع کیا۔ اب علماء نے اس میں راہ اعتدال یہ نکالی کہ کوئی آدمی اگر غرور یا تکبر سے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے تو یہ لٹکانا مکروہ تنزیہی ہے، اگر غرور سے لٹکا تو تحریمی اور حرام۔ اب چونکہ عام مفتی عالم کا کام یہ کہ زمانے کے تناظر کو دیکھ کر فتویٰ دے کہ اس وقت قوم کس ڈگر پر جا رہی، ہم نے جہاں تک قوم کا مزاج دیکھا آج کل کوئی آدمی بھی الا ماشاءاللہ 1000-2000 میں کوئی بھی اپنا پاجامہ یا پتلون غرور اور تکبر سے نہیں لٹکاتا، بلکہ رواج جیسا درزی نے سی کے دے دیا ویسا پہن لیا، اب جیسا بھی اس نے دے دیا ہو، لیکن بازار سے خرید لیا، اگر اس کی لمبائی زیادہ ہے تو گویا اسی طریقے سے پہن لیا۔ تو یہ غرور اور تکبر کا عنصر اب قوم میں موجود نہیں، اس لیے حرام نہیں کہیں گے۔ آپ کو اصل میں جس حدیث سے دھوکہ ہوا وہ حدیث کیا ہے، وہ یوں ہوا کہ ایک نمازی آئے، اور یہ مشکات میں موجود، ایک نمازی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ وضو کرو اور اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی نماز دوبارہ پڑھی۔ اب شراح حدیث کے نزدیک ایک باب کھل گیا کہ حضور علیہ السلام نے کیوں کہا کوئی وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ قول تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اور یہ بھی بخاری موجود ہے، فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں تم سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، فرمایا خوب یاد رکھو میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اور بخاری میں کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے کہ تم اپنی صفوں کو درست رکھو، مجھ پر تمہارے خشوع اور رکوع پوشیدہ نہیں، ولا خشوع ولا رکوع بھی لفظ ہے، خشوع اور خضوع جو ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ علماء ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز کو دیکھ کر حضور نے اپنے نور نبوت سے یہ دیکھ لیا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی یا وضو میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس سے کہا کہ جاؤ تم دوبارہ وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو۔ ایک جواب تو یہ دیا، اور بعض محدثین نے اس کا بہت ہی شاندار جواب دیا ہے اور وہ عقل میں بھی آتا ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس سے نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو حضور نے اس لیے نہیں کہ اس کا پاجامہ لٹک رہا تھا تو وضو ٹوٹ گیا، بھئی یہ تو کوئی وضو کا ہے ہی نہیں ٹوٹنے کے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری کتابیں پڑھنے سے کہا کہ پوری عالمگیری شامی قاضی خان پوری فتاوی رضویہ کہ آدمی کا پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی وضو کی ٹوٹنے کی اور چیزیں ہیں، پاجامہ لٹکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا کیا کہ کوئی ایسی غلطی اس سے سرزد ہوئی تو حضور نے اس کو بطور سرزنش
بطور سزا یہ حکم دیا کہ تم دوبارہ وضو کرو اور وضو کر کے آؤ. اب کیا ہوا؟ اس کو صرف یہ کہہ دے کہ نماز اللہ اٹھاؤ، شاید اس کے ذہن میں نہیں آتی. فرما جاؤ اب دوبارہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اب دوبارہ نماز پڑھو تاکہ ذرا زیادہ دقت ہوگی تو مسئلہ یاد رہے گا. ٹھیک. اب اس کی مثال میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو بات ذہن میں آ جائے. دیکھیے ایک لڑکا سبق یاد کر کے مدرسے میں نہیں آیا، استاد نے کہا پڑھایا، سبق یاد ہے، استاد جی یاد نہیں، مرغا بن جاؤ. یہ مرغا بن گیا. اچھا مجھے بتائیے مرغا بننے سے کیا دماغ تیز ہو جاتا ہے آدمی کا؟ سبق یاد ہو جاتا ہے. مرغا بننے سے کیا خون کا دوران دماغ میں بڑھ جائے تو سبق یاد آ جائے گا؟ استاد کیوں کہہ رہا کہ مرغا بن جاؤ؟ اس لیے کہ تھوڑی سزا دو تاکہ کل یاد کر کے آئے. کیوں جناب؟ اس کے بعد ایک لڑکے سبق کھڑے ہو جاؤ، بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ، کیوں نہیں سبق یاد کیا؟ اب بتائیے کیا کھڑے ہونے سے دماغ کی صلاحیت بڑھ جائے گی کہ وہ کل کا سبق سنا دے گا؟ ایسا تو نہیں. بطور سرزنش ہے کہ تاکہ لڑکے دیکھیں اسے کو دیکھو اس کو سزا ملی اور وہ اپنی سبکی محسوس کرے اور کل جناب سبق یاد کر کے آئے. سبق یاد استاد کا کان پکڑو، کان پکڑو جلدی. اب کان پکڑنے سے کیا ذہن کھل جاتا آدمی کو؟ کیا سبق یاد ہو جائے؟ نہیں. جب کان پکڑے گا سب کے سامنے تو تھوڑی سی سبکی محسوس کرے گا، کل سبق یاد کر کے آئے گا. یہ مقدمہ حضور وہ تھا کہ جس کو حضور نے بطور سرزنش فرمایا کہ وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. لیکن ایک دوسری بات، براہ راست حدیث لکھ کر چھاپ دینا، اس کو علماء نے سخت منع کیا. ہر آدمی نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، نہ ہر آدمی حدیث پڑھ کر نتیجہ نکال سکتا. تو آپ چونکہ صرف آپ نے کہیں حدیث سے یہ مفہوم لے کر یہاں چھاپ دیا کہ بھئی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہو تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. حدیث کو پڑھنے کے بعد علماء جو ہیں وہ ایسی تھوڑی ہم مانتے امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد کو یا فلاں فلاں علامہ شامی اور ابن عابدین وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ حدیث ان کے سامنے ہے اب اس کا تقابل کرتے ہیں، کوئی حدیث اس کے مد مقابل بھی ہے یا نہیں، پھر اس کی صحت کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے. مثلا بخاری میں موجود ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر ایک دن پیشاب فرمایا. کوئی احمد بخاری کی یہ حدیث پڑھ کر اور یہاں وضو خانے کے نیچے استنجا خانے کے باہر لگا دے کھڑے ہو کر کے موتنا سنت ہے، اس لیے کہ بخاری سے ثابت ہے. یہ احمقانہ حرکت ہوگی یا نہیں؟ اچھا حضور نے ایسا تو کیا لیکن امر کیا ہے؟ حکم دیا کہ پیشاب بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے. اب دونوں میں موازنہ کرتے اس حدیث کی قسم کیا ہے، اس کی قسم کیا ہے، یہ کس درجے کی، یہ کس درجے کی. اب یہ جس میں امر پایا گیا کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، ان حدیثوں کی مدد سے اب اس کی توجیہ یہ کریں گے یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے حضور نہیں بیٹھے، یا کوئی اور عذر ہوگا جس کی وجہ سے نہیں بیٹھے. اس لیے علماء نے عوام کو براہ راست حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے منع کیا. اسی طرح براہ راست حدیثوں کو اس طریقے سے نہ چھاپ دیا جائے، اس سے لوگ گمراہ ہوں گے. یہ ہمارا مشورہ ہے. کسی بھی اچھے عالم دین کے پاس اس کو دکھایا جاتا کہ بھئی یہ دیکھیے، آپ دیکھ کر اسی تصحیح کر دیں. وہ عالم دین اس کی سیاق و سباق کو دیکھ کر اور اس کی اردو صحیح کر دیتا، اس کا ترجمہ صحیح کر دیتا، اس کے بعد اس کو چھپنا چاہیے تھا. ہر آدمی کتاب میں سے حدیث نکال کر اپنی کمپنی کا نام لکھ کے برا ایصال ثواب، یہ کیا ثواب کمائے بھائی آپ نے؟ تو یہ برا ایصال ثواب تو جب ہوگا کہ جب لوگ اس سے استفادہ کریں. لہذا جو لوگ بھی اس قسم کا میٹر چھاپیں ان کو علماء سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے. جنہوں نے دیا ان کو یہ دے دیجیے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا مولائی کریم ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.